بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 63 سالہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک، اس سلسلے کی دوسری ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم۔ پہلی ویڈیو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نبوت ملنے تک کے حالات مختصراً بیان کیے گئے تھے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے ہجرت تک کے مختصر حالات، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت غار حرا میں گزارتے تھے۔ 8 ربیع الاول دوشنبے کے دن غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ اعلیٰ کی ابتدائی آیات لے کر حاضر ہوئے۔ اس کے بعد چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، جس میں لوگوں میں تبلیغ اسلام کا حکم دیا گیا۔ ابتدائی 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن جب فاصدع بما تؤمر والی آیت نازل ہوئی جس میں کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے علی اعلان دعوت دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کفار و مشرکین کی اظہار ثانی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم کیا جانے لگا۔ مظالم کو دیکھتے ہوئے نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک حبشہ کی طرف مسلمانوں کی 2 ہجرتیں ہوئی۔ پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، جبکہ دوسری ہجرت میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ اور اسی سال حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی مظلومانہ شہادت ہوئی، جو اسلام کی پہلی شہادت تھی۔ نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما مشرف بہ اسلام ہوئے۔ نبوت کے 7ویں سال دشمنان اسلام کی طرف سے بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو عبد مناف کا بائیکاٹ کر دیا گیا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک عہد نامہ لکھ کر کعبے کی چھت پر لٹکا دیا گیا۔ پھر ابو طالب تمام خاندان کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے گئے جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ نبوت کے 10ویں سال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو لے کر گھاٹی سے نکلے۔ اس کے 8 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح ہوئے، حضرت عائشہ اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد نہیں کی، بلکہ لوگوں کو بہکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، جس کے بعد مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے 11 خوش نصیبوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے 73 مرد اور 2 عورتیں مکہ آ کر مشرف بہ اسلام ہوئی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ مسلمان خفیہ طور پر مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ ادھر جب مکہ والوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے ہیں اور شاید اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے، تو انہوں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات طے کی کہ ہر خاندان میں سے ایک جوان تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح گھر سے باہر آئیں تو سب مل کر حملہ کریں۔ تمام قبائل کی شرکت کی وجہ سے بنو ہاشم تمام قبائل سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور ان کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور 27 صفر 13 نبوی بروز جمعرات ان کو ساتھ لے کر سور نامی پہاڑ کے اونچے غار کی پناہ لی۔ 3 دنوں تک وہیں رکے رہے۔ پھر یکم ربیع الاول 13 نبوی بروز اتوار رات کو مدینہ کی طرف نکلے۔ یہ قافلہ 4 آدمیوں پر مشتمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور ان کے غلام، اور راستہ بتانے والا شخص حضرت عبداللہ بن اریقط پر مشتمل تھا۔ اس طرح اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔